حضرات محترم، یہ جمعۃ المبارک کا دن بڑی مقام پہ برکت والا دن ہے۔ اس طرح کے تو سب پتہ ہے محرم الحرام کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور اس مہینے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ کے رفقا ساتھی کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے غلامہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور تمام اہل بیت کی عظمت و شان کا ذکر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج شہادت کا بیان ہوئے گا۔ پچھلے جمعے بھی غلامان محب اہل بیت انہوں نے شہادت کا ذکر کیا، آج انشاءاللہ فقط اہل بیت کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مینوں حق کہنے دی اور اصل سارے اہل بیت کا ذکر و عظمت و شان سن کے سچا پکا انہوں کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے نقش قدم پہ سانو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جی آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اور سماعت فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے میرے رستے چ اللہ کے رستے چ شہید ہو جان، مر جان اور قتل ہو جان، تے انہاں نوں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشکرون، اور زندہ نے حیات نے، تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے ہو۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہے، پائندہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اور کئی جگہ پہ آیت کریمہ نازل فرمائیاں شہید کے بارے میں کہ شہید زندہ ہے۔ اور شہید جڑا شہید اعظم ہوئے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محترم میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میرا ہے۔ صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ حسین سادہ ہے۔ غلامہ نے عرض کی تھی کہ حسین سادہ ہے۔ زمین والے نے کیا کہ حسین سادہ ہے۔ آسمان والے نے کیا کہ حسین سادہ ہے۔ بولو گلمان نے کیا کہ حسین سادہ ہے، اور سب کا یہ دعویٰ کہ حسین سادہ ہے۔ تے جدوں کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان کے وچ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا، تے خود خالق کائنات نے بھی فرمایا کہ حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جنوں رب کہے میرا، اس کی عظمت و شان کا کیا اندازہ۔ اللہ اکبر۔ یہ غلامان محب اہل بیت قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، شہادت عظیم شہادت سعادت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور واری آئی اہل بیت کی۔ سب تو پہلے میرے امام علی مقام امام حسین کی بہن زینب کے رگتے جگر نور نظر اونو محمد، کون اونو محمد؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت جعفر
مہکتے ہوئے دو ننیاں ننیاں کلیاں حضرات محترم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ میدان کربلا وال پہ ویکھدیاں نے اچانک پچھوں دونوں شہزادگان آؤں کے محمد تشریف لائے عرض کی ابا جی مامو جان کو سانو اجازت لے دیو اسی بھی اپنی جان کا نذرانہ نانا جان دے دین تو قربان کرنا چاہتے ہیں. جدوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ویکھیا تے پھر خوشی دی انتہا نہ رہی, اکھاں وچوں خوشی دے آنسو نکل آئے. فرمایا بیٹو تہاڈی ماں دی بھی ایہو حسرت سی, گل میں شروع کر دیتی ہے تو کسے سننا یا نہ سننا ہو گیا اپنی مرضی. شہادت کی گل میں شروع کر دیتی, پھر یا زندہ تصور باقی سال بعد اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ بیٹو تساں میرے دل کی خواہش پوری کیتی ہے, میں تہاڈے تے بڑی خوش ہاں, کیونکہ قیامت تک دنیا والے آن والے مسلمان تہاڈی عظمت تے گن گاندے رہن گے ممبراں تے, تہاڈی شہادت دا ذکر ہوندا رہے گا کہ میری خواہش انہاں پوری کر دتی ہے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادیاں نال لے کے اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین کے کول جاتے ہیں. عرض کرتی ہیں نویرا میں تیری بہن تیرے کو ایک سوالی بن کے آئی ہوں. میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ بہن دیکھی ایسا سوال نہ کرتا بھی کہ جڑا حسین پورا نہ کر سکے, کیونکہ ایک کربلا دا میدان ہے, یہ
صدقے کردیاں ہونگیاں، اپنا سوٹ صدقے کردیاں ہونگیاں، کھانے صدقے کردیاں ہونگیاں، پیسے صدقے کردیاں ہونگیاں، لیکن کسی بہن نے اپنے بچے صدقے نہیں کیتے۔ ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تیرے حوصلے تو قربان جاواں، صرف شرط سی نانے دا دین رہ جائے، ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بہن بار بار اصرار بھی کرتی ہے، اسے بادشاہ کے اندر لکھا پہنا میرا تو اے پیار نے تمہاریا، لکھا پہنا میرا تو اے پیار نے تمہاریا، سکیاں بھی ہون پاویں اے بچے نہیں کمانیا، سکیاں بھی ہون پاویں اے بچے نہیں کمانیا، قائم کیتی علی جائی، قائم کیتی علی جائی، وکھری مثال اے چکیا اے بار بارا اے فاطمہ دے لالے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، امام علی مقام دے روندیاں روندیاں جدوں بہن دی یہ گل نہ سنیا کہ میں اپنی فاطمہ نوں کی جواب دیواں گی، تے روندیاں روندیاں فرمایا جا بہن تینوں بھی اجازت دے، اپنے بچے نوں تیار کر۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے شہزادیاں نوں خیمے دے وچ لے گئی، خیمے دے وچ لے جا کے تیار پیاں کردیاں نے، زلفاں پیاں سواردیاں نے، نئے کپڑے پیاں پہنادیاں نے، اور ننے ننے ہتھاں دے وچ ننیاں ننیاں تلواراں پکڑائیاں، اور عرض کیتی فرمایا بیٹا اے بیٹے شہزادیو، میں تانوں اپنا دودھ بخشیا، میں تانوں اپنا دودھ بخشیا، میری نصیحت یاد رکھنا، اے یزیدیاں نے کہ تہاڈا سر
محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ویر جڑا بھی عزیزی اگے آتا ہے فاصلے جہنم کری آتے نے گاجر تے مولی کی طرح کٹ کے چلے جاتے نے اللہ اکبر امر سعد کہتا ہے خبردار کلے کلے نہ دے مقابلے چ نہ جاؤ بلکہ یک بارگی حملہ کر دیو حضرات محترم یک بارگی حملہ ہویا شہزادے جڑے نے انہاں دے جسم مبارک جڑے نے زخماں دے نال چور ہو گئے کتے نیزیاں دی بارش پئی ہوندی ہے کتے تلواراں دے وار پہ برسدے نے وہ شہزادے جڑے نے اوندے محمد جدوں زمین تے آ کے تشریف لے کے اوندے نے آواز دے نے اترکنی مامو حسین اے ماما جی اے مامو نے سانو پکڑنا اللہ اکبر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے میدان کربلا دے وچ جاندے نے شہزادے جڑے نے تڑپدے نے پے شہزادے نوں چھک کے جدوں انہاں دے زلفاں صاف پہ کردے نے دونوں شہزادیاں دی روح جڑی ایک دوسرے انسری چ پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون سبحان اللہ اللہ اکبر دونوں شہزادے نے روح پرواز کی تھی آپ نے اپنے پانیاں اٹھا کے خیمے دے وچ لے اندر دے رکھا شام شام آنسو جاری نے لوگ فرمایا نے لے میری ماں جائیے لے میری باپ جائیے بہن زینب آج تیرے دل کی یہ بھی حسرت منظور ہو گئی سبحان اللہ جدوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے دونوں شہزادے نانا جان کے دین تو قربان ہو گئے نے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا دن دن دے دریائے سید دے ہویاں سب دیا خشک زبانہ شیر بھی ود ود اے جانا دتیاں اے ناغادیاں شیر جوانہ سبحان اللہ حضرات محترم شہادت کا ذکر اسی طرح جاری و ساری ان شہزادہ کے بعد شہزادہ قاسم حضرت امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ آگے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح کچھ کہنا چاہتے ہیں کون حضرت شہزادہ قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگتے جگر حضرت فروہ کے بیٹے اور آپ ہم شکل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو میرے امام کے کول دست بستہ کھڑے ہو کے اس طرح کھلوتے نے میرے امام علی مقام نے پوچھا اے شہزادے قاسم کدھر آئے ہو عرض کیتی چاچو جان جتھے میرے بھائی مولا محمد شہید ہو گئے نے نانا جان دے دین تو قربان ہو گئے نے میں چاہنا وہ منو بھی اجازت دیو تے میں بھی اپنے نانا جان دے دین تو قربان ہو جاواں میرے امام علی مقام کی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے آپ روندے روندے کہ فرماتے نے بیٹا تو تے میرے بھائی حسن دی نشانی ہے جدوں منو میرے بھائی دی یاد ستاؤندی ہے وہ تو میں تینوں ویکھ لینا وا منو اپنے بھائی دی یاد تازہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہم شکل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شہزادہ قاسم دی اپنے باپ دے شکل ملتی ہے آپ فرماتے نے جا آرام کر بیٹا میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا اللہ اکبر دیکھو حضرت شہزادہ قاسم دا انداز دیکھو جان قربان کرن دا جذبہ دیکھو کبھی اپنی پھپھو زینب دے کول جاندے نے کبھی اپنی امی شہربانوں دے کول جاندے نے چاچی شہربانوں دے کول جاندے نے کبھی فروہ دے کول اپنی امی دے کول جاندے نے اللہ اکبر اجازت مانگدے نے اللہ اکبر آپ دی پھپھو ماں حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے کول جدوں گئے رون لگ پئیاں فرمانیاں نے
جدوں دیکھیا کہ اجازت نہیں ملتی، حضرت شہزادہ قاسم پھر دس بستہ آ کے اپنے چاچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ دے وچ کوئی چیز پکڑی ہے، کاغذ کا ٹکڑا پکڑیا ہے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا قاسم اے ہاتھ دے وچ کی پکڑیا ہے؟ عرض کی چاچا جان اے تعویذ ہے، جدوں میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو پردہ فرما لگے وفات کرن لگے سن تے انہاں نے مینوں یہ تعویذ دتا سی، فرمایا سی بیٹا جدوں تواڈے تے کوئی مشکل وقت آوے تے اودوں اس تعویذ نوں کھول کے پڑھ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام علی مقام میں شہزادہ قاسم دے کولوں تعویذ کھول کے اس طرح پڑھیا تے اوتے لکھیا ہویا سی بھائی حسین جدوں تسی کربلا دے وچ جاؤ اوتھے میرا بھی حصہ شامل کر دینا، میرے بیٹے قاسم نوں بھی اجازت دے دینا تاکہ میرا بھی حصہ نہ جان دے دین واسطے شامل ہو جاوے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو جدوں میرے امام نے ان کا پڑھیا اور تعویذ پڑھیا کھسوا سوجا دی ہو گئے، روندیا روندیا فرمایا بیٹا قاسم ہن میں تینوں اجازت دیواں گا کیونکہ میرے بھائی دا پیغام ہے۔ میرے بھائی نے فرمایا ہے کہ بھائی جان جدوں تسی اپنے بیٹے دے نذرانے جان دے پیش کرو کربلا دے وچ اودوں میرے بیٹے نوں بھی اجازت دے دینا تاکہ میرا بھی حصہ حضور دے نانا جان دے دین وچ شامل ہو جاوے۔ شہزادہ قاسم کو اجازت مل گئی۔ میرے امام علی مقام نے خود تیار کیتا اور سر تے امامہ شریف پہنایا، کیڑا امامہ جڑا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سب نے جدوں دیکھیا تے اس امامہ شریف کو چوم لیا، چوم کے اکھاں تے لایا اور خود پیار کے کرتے ہیں اللہ اکبر ذوالفقار حیدری ہاتھ کرائی۔ اللہ اکبر۔ میں محترم وزیر دوستو شہزادہ قاسم کو تیار کر کے فرمایا جا شہزادہ قاسم اللہ کے حوالے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میدان کربلا دے وچ آئے خوشیاں دے نال مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا آؤ خوشیو آؤ جڑا میرے مقابلے چ ہوندا ہے آؤ تانوں فاطمہ دے خون دی پیاس ہے تے آؤ میرے مقابلے دے وچ، لیکن کوئی یزیدی آپ نے مقابلے وچ نہیں پیا ہوندا۔ حضرت شہزادہ قاسم نے اللہ اکبر خود ہی دشمناں دے دربار وچ جا کے اس کے وار کیتا، کبھی دائیں بات پہ کرتے ہیں کبھی بائیں بات پہ کرتے ہیں، جڑا بھی آندا ہے یزیدی واسطے جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح انداز جنگ دیکھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کا انداز جنگ دیکھ کے دل ہی دل وچ خوش ہو رہے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں، واہ قاسم تو جنگ دا حق ادا کر دیتا ہے، لڑائی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یہ انداز جنگ دیکھ کے امر صاحب ارزق تو کہنے لگا بڑے افسوس کی بات ہے، ارزق وہ سی جڑا کہ 100 بندے دے مقابلے تو بھی ہیوی سی، 100 بندہ دے مقابلے چاہے پھر بھی وہ جیت جاتا سی۔ اللہ اکبر۔ جدو ارزق نے سنیا کہ مینوں یہ کہہ رہا ہے محمد حسان کے دے مقابلے چ جا، ارزق بول کے کہتا ہے کہ 14 سال کا بچہ ایک کا سمے دے مقابلے چ جانا میری شاہ سواری دی توہین ہے، میں اپنے پہلے بیٹے کو بھیجنا وا پھر ویکھی جائے گی۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو بھیجیا، حضرت شہزادہ قاسم نے پہلے ہی وعدے اودے بیٹے کو واسطے جہنم کیتا، پھر اس طرح حضرت کا دوسرا بیٹا آیا، دوسرے بیٹے کو پہلے وعدے واسطے جہنم کر دیتا، تیسرا بیٹا آیا، جدوں تیسرے بیٹے کو بھی پہلے وعدے واسطے جہنم شہزادہ قاسم نے کر دیتا۔ حضرت محترم حضرت کو غصہ چڑھیا، جدوں سامنے آندا ہے سامنے آ کے حضرت شہزادہ قاسم کے نال جنگ کرتا ہے، پیا لڑائی کرنی شروع کر دیتا ہے، وار کرتا ہے۔ آپ نے نرمندی کے نال وار روکیا تے پھر فرمایا تو بڑا شاہ سوار بنیا پھرنا ہے، تو بڑا جنگجو بنیا پھرنا ہے، تینوں پتہ نہیں کہ میں اپنے گھوڑے دا ٹنگ بھی کسنا ہے، ویکھ تے صحیح اپنی سواری دے تھلے ویکھ تے صحیح۔ جدوں نے ویکھیا تے
چند نہیں ہے تے بڑا تنا معلوم ہوندا ہے حضرات محترم میں اس طرح ویکھدا ہے شہزادہ قاسم نے ایسا وار کیتا کہ اودا سر بھی تن نال جدا کر دتا وہ بھی واصلے جہنم ہو گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ والے شہزادہ قاسم دا انداز جنگ میں کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ویکھیا تے دل وچ خوش ہوندے نے میں عمرو سعد کمینہ جڑا ہے بول کے کہندا یزیدیو او یزید دے ٹکڑے تے پلے ماریو اے دے مقابلے وچ کلے کلے نہ جاؤ بے شک تینا دن دا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے لیکن پھر بھی ساڈے تے ہے بھی ہے اے ساڈے سارے دا خاتمہ کر جاوے گا خبردار ہے تے یا گناہ کی حملہ کرو چاروں طرف حملہ کر دیو حضرات محترم شہزادہ قاسم پہ چاروں طرف حملہ ہو گیا جب چاروں طرف حملہ ہو گیا کتے تیراں دی بارش ہو رہی ہے کتے نیزیاں دی بارش ہو رہی ہے کتے تلواراں دے نال پہ تلوار پہ برسنے نے اللہ اکبر شہزادہ قاسم صدمہ دے نال چور چور ہو گئے جب زمین تے تشریف لے گھوڑے دے تو آواز دیتی ادرکنی یا چچا جی منو پکڑنا سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا وچ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور شہزادہ قاسم کو پکڑتے ہیں شہزادہ قاسم دنیا زلفات کو گردوں کے بعد سامنے کرتے ہیں اور دل ہی دل وچ خوش ہوندے نے پہ کہتے ہیں واہ شہزادہ قاسم تو لڑائی کا حق ادا کر دیتا ہے میرے بھائی حسن دا وعدہ جڑا ہے پورا کر دیتا ہے میرے بھائی حسن کا بھی حصہ جڑا ہے نانا جان دے دین وچ شامل ہو گیا حضرات محترم شہزادہ قاسم دی روح پر پرواز ہو گئی کوثر مسلم کو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ان دن دے دریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زبانہ شیر بھی ود ود اے جانا دتیاں اے ناگادیاں شیر جوانہ سبحان اللہ شہزادہ قاسم میں شہید ہو گئے حضرات محترم حضرت قادری عباس نے جڑے جو بھی شہید ہو جاندے نے شہزادہ قاسم بھی شہید ہو جاندے نے اور محمد بھی شہید ہو جاندے نے واری آئی حضرت علی اکبر شہزادہ علی اکبر دی کون علی اکبر بھول ہم شکل مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے جگر حضرت شہربانوں کا نور نظر حضرت شہربانوں کا نور نظر اللہ اکبر حضرت لالا کا نور نظر سوری حضرت لالا کا نور نظر حضرت امام علی مقام کا لگتے جگر آپ خیمہ جو تشریف میں ہوتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمہ والا کو آ کے اپنے تمام مفرقہ اپنے پیرا میں اپنے بھتیجے کے سامنے فرماتے ہیں کہ یزید نو دشمنی ہے کہ میرے نال بیعت مانگتا ہے کہ میری مانگتا ہے عداوت ہے کہ میرے نال ہے لہذا میں خود جاتا ہوں میدان کربلا دے وچ اللہ اکبر جدو اینی گل سنی شہزادہ علی اکبر 18 سال دی عمر شہزادہ علی اکبر نے جدو ویکھیا تے دست بستہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے کردے نے ابو جی جدا جوان بیٹا 18 سال دا جوان پتر ہوئے اس بڈھے باپ نو کسے قسم دی پریشانی نہیں ہوئی تانوں دی لوڑ پریشان ہوندی میں خود جانا وا میرے امام علی مقام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے فرمایا بیٹا تو میری 18 سال دی کمائی ہے 18 سال دی کمائی ہے اے بڈھا باپ
چاہتا ہوں شہزادہ علی اکبر میرے امام علی مقام نے اجازت دے دیتی. آپ روتے تھے فرماتے تھے بیٹا اس واسطے نے بھی اجازت دیتا کہ تو میرے نانا جان دی ہم شکل ہے جدو منو نانے دی یاد ستمدی ہے کہ تینوں ایک دینا سے پوری ہو جاتی ہے نانا جان دی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر میرے محترم دروازے دوست آپ نے اجازت دے دیتی. آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں اجازت دے دیتی ہے اے تیری پھپھو زینب نے تینوں پالیا ہے جا جا کے انہاں کو بھی اجازت لے آیا. کلثوم نے تینوں پالیا پھپھو کلثوم نے تینوں پالیا ہے جا جا کے انہاں کو بھی اجازت لے آیا. شہزادہ علی اکبر ایک خیمے دے وچ جاندا ہے اپنی پھپھو جان دے خیمے تے جاندا ہے جا کے عرض کرتے نے پھپھو جان میں تواڈے کول ایک چیز منگن واسطے آیا میں سوالی بن کے آیا ہاں پھپھو جان میرا سوال نو رد نہ کرنا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ آپ لوگ کے فرمانیاں نے کہنیاں نے بیٹا شہزادہ علی اکبر ایسی چیز نہ کوئی مانگ نمی ایسا چیز نہ مانگ نمی کسی پانی نہ مانگ نمی کسی روٹی نہ مانگ نمی جڑی اسی تیری پوری نہ کر سکیے. شہزادہ علی اکبر اساں تیری ہر خواہش پوری کیتا ہے. دس کیڑا سوال دس کربلا دے میدان وچ صفیہ دی دھیاں علی دی بیٹیاں تے ہن بھی تیرا سوال پورا کراں گی. عرض کیتی پتر ماں تنوں اجازت دیو میں نانا جان دے دین تو قربان ہونا چاہتا ہوں. حضرات محترم نے دعائیں دی گل کیتی. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ آپ کی بکودیاں کھٹمیاں آنسو جاری ہو گئے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روندیاں روندیاں آپ کی کھٹمی جاری آنسو جاری نے روندیاں روندیاں فرمایا او میرے لجپال میں پترا کہ میں چم لواں زلف سنجیر تیری اب میرے پتر نہیں منو یاد رہنے پر اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری. سبحان اللہ. اپنے دونوں شہزادے محمد لاشا کے نال پیار پیاں کر دیا نے تے پھر بھی فرمایا کہ اے منو میرے پتر یاد نہیں رہنے لیکن اکبر تیری تصویر نہیں بھولنی کیونکہ تو نانا جان دی تصویر ہے. جدو سانو نانا جان دی سکھ ستاؤندی ہے نانا جان دا ہجر ستاؤندا ہے اسی تینوں ویکھ لینے سان لیکن شہزادہ علی اکبر میں اپنی ساریاں خواہشاں نانا جان دے دین تو قربان کرنیاں. سبحان اللہ. نانا جان دے دین تو قربان کرنیاں. اس سائے مختصر حضرات محترم سجدہ نے اجازت دے دی جاؤ شہزادہ علی اکبر اللہ کے حوالے. میرے امام علی مقام نے اپنے شہزادے علی اکبر کو خود تیار کیتا. وہی پگ جڑی ہے وہی دستار جڑی ہے وہی امامہ شریف. کیڑا امامہ شریف؟ وادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف شہزادہ علی اکبر کو پہنایا اور کمر سے پٹکا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ ذوالفقار کو پکڑایا تو فرمایا بیٹا شہزادہ علی اکبر جاؤ اللہ کے حوالے. میرے محترم عزیز دوستو شہزادہ علی اکبر سب خیمے والے ملتے ہیں. یہ مختصر کیا میں کرتا ہوں اگر تفصیل میں جانا تو زیادہ وقت درکار ہے. سب کو مل کے جدو میرے امام علی مقام ملتے ہیں یا فرماتے ہیں مقتل نو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو. مقتل نو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو. جب
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਪੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਹਾਨ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जवाब देओगे। हजरत मोहतरम शहजादा अली अकबर ने खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन जेड़े दुनिया दे कुत्ते ने जिन्हां दुनिया दे खातर दीन नूं बेचिया होए उन्हां दे कदों असर हुंदा है, उन्हां दे आप दी तकरीर दा कोई असर ना होया। शहजादा अली अकबर जेड़े ने दुश्मनां दे नरके च जा घुसदे ने, कदी दाएं वार करदे ने, कदी बाएं वार करदे ने और काफी अजीबियां वास के जहन्नम करके जदों ज़बान जिहड़ी खुशक होई, हलक खुशक होया ते फिर घोड़े को एड़ी लगाई। मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के कोल आ गए। अर्ज़ कीती अल्लाह तशया बताओ अब्बा जान, अगर एक घुट पानी का मिल जाए तो इन्हां यजीदियां नूं सफा हस्ती तो मैं खत्म कर देवा। मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मैं देखदा पिया कि नाना जान तेरी उड़ीक विच ने, हौज़े कौसर ते तेरी उड़ीक पे करते ने, पूरा जड़ियां ने हौज़े कौसर ते जाम पकड़ के तेरा इंतजार पिया करदियां ने। जा शहजादे इन्हां दे नाल जंग करके नाना जान दे कोल जल्दी तक पहुंच जा और हौज़े कौसर का मेहमान बन जा। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम हज़रत शहजादा अली अकबर फिर दोबारा मैदान करबला दे विच आउंदे ने, मैदान जंग विच आउंदे ने। फिर आप यजीदियां ते हमला आवर होंदे ने। जदों अमर साध ने वेखिया ते दिल विच ख्याल करदा इतनी सोहनी सूरत वाला ये कौन है। अमीर ने ना ला सकिया ते अपने फौजियां पूछदा है ऐ कौन है नौजवान जिसकी सूरत नजर मुखैर भी करती है, इतनी सोहनी सूरत वाला है कौन है। दसिया गया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवान बेटा 18 साल का शहजादा अली अकबर है और हम शक्ल मुस्तफा है। हज़रत मोहतरम चाहिए तो ये सी ना ऐसे मेहमान की कदर करते, ऐसे मेहमान के नाल मोहब्बत करते कि साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हम शक्ल मुस्तफा है, उन्हां दी हम शक्ल है और उन्हां दी हम शक्ल समझ के इमाम हुसैन तब शहजादा समझ के हजूर का नवासा समझ के अदब करते, प्यार करते। लेकिन दुनिया के कुत्तियां ते कोई असर नहीं, जिन्हां ने दीन का सौदा किया है दुनिया की खातर उन्हां ते कोई असर नहीं होता। शहजादा अली अकबर जिहड़े ने वार पे करते ने, कभी दाएं वार करते ने, कभी बाएं वार करते ने। जेड़ा भी आंदा है उन्होंने वासले जहन्नम करते चले जा रहे हैं। गाजर के मूली की तरह सर कटते चले आ रहे हैं। अमर साध बोल के कहता है शिमर चलाओ जा ओ यजीद दे टुकड़ियां ते पलने वाले हो, ये तिन्ना दिनां दा भुखा ते प्यासा जेड़ा है ये तुहाडे कोल काबू नहीं पाया जा रहा। खबरदार कले कले दे मुकाबले में ना जाना, यक बार भी हमला करना। इस वास्ते अगर एदा यही अंदाजे जंग लिया ते सारे का खात्मा कर देना है। इस वास्ते यक बार भी हमला करो। शिमर दे आखे लग के यजीदी फौज जड़ी है शहजादा अली अकबर ते यक बार भी हमलावर हो गए। कितों तीरां दियां बादशाहियां वसदियां ने, कितों नेज़ियां दियां बादशाहियां हुंदियां ने, किते तलवारां दे वार पे बरसदे ने। शहजादा अली अकबर दे ए सीने च एक तीर लगा, आप ज़मीन ते तशरीफ लाए, आवाज़ दी अदरिकनी या अबताओ। अब्बा जी इतनी पकड़ना। हज़रत मोहतरम जदों ज़मीन पे तशरीफ लेके आए, रवायात सुनते मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की दाढ़ी मुबारक शहजादा अली अकबर की शहादत तो पहले बिल्कुल काली सी, एक वार भी चिट्टा नहीं सी आगा। जदों शहजादा अली अकबर की शहादत हो गई तो फिर आपकी दाढ़ी में कोई दाग वाल काला न रहा, बल्कि सारी दाढ़ी सफेद हो गई। किसी ने सवाल किया कि तुम्हारी दाढ़ी मुबारक जिहड़ी सी काली सी,
کہ تمہاری داڑھی چٹی کیویں ہو گئی؟ آپ نے رو کے فرمایا کہ جدا 18 سال کا پتر جاوے اس باپ کو اتنا غم ہوتا ہے. اج ساڈے گھر خدا نخواستہ کوئی لاش پئی ہوئے، میت پئی ہوئے، ایک میت پئی ہوئے تو پھر ساڈے کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرے امام حسین کا حوصلہ ویکھ، میرے امام حسین کا صبر ویکھ. 71 لاشاں پئیاں نے پھر بھی سی نہیں کی تھی، کوئی ہائے بائے نہیں کی تھی، بلکہ عرض کی تھی مولا جنہیں تیری رضا ہمیں میری رضا. محترم الوافی دوستو، یہ جان کے نذرانے سادات کرام پیش بھی کرتے ہیں. حضرت شہزادہ علی اصغر کسی بھی فوج وچ کوئی تو 6 مہینے کا فوجی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے امام علی مقام امام حسین کی فوج میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے وے. ایک تاریخ دعا ہو گئی. کون؟ شہزادہ علی اصغر حضرت امام علی مقام امام حسین کا رکھتے جگر حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر. آپ پیاس کے نال شہزادہ علی اصغر اپنی سکی زبان بار کرتے ہیں اور بار بار اشارے کے نال ایسا اپنے جو آگے پھر دیکھتے ہیں. ادھر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے آئے. حضرت شہر بانو عرض کرتی ہیں اے میرے آقا، اے میرے سر دے تاج، سارے غلامان محب اہل بیت سارے اپنی اپنی والی تے قربان ہو گئے. شہادت نذرانے انہوں نے پیش کر دیتے، سارا نے نذرانے پیش کر دیتے. میرا قاسم بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی عباس بھی شہید ہو گیا، شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو گیا. میں کوئی تواڈے اگے مطالبہ نہیں کیتا، میں کوئی سوال نہیں کیتا. اے یا میرے آقا امام، اے میرے سر تے تاج، اے میرا شہزادہ، اے ننھا جا 6 مہینے دا علی اصغر، اے ویکھو تے صحیح کیویں سکی زبان کٹ کے بات کھاندا ہے پیا. ایک کہہ جاؤ میں تواڈے اگے عرض کردی ہاں، اینوں لے جاؤ، شاید کسے اولاد والے نوں ترس آ جاوے، شاید کسے بچے والے نوں ترس آ جاوے. میرے محترم العزیز دوستو، میرے امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا شہر بانو میں جاننا وا تو آدم شیروان دی پوتی ریشمی بستر تے سون والی ایران دی شہزادی، میں تیری ساری خواہش پوری کرتا رہا وا، لیکن اے تیری خواہش بڑی عظیم ہے. منوں پتہ ہے اے ظالمہ نے کسے سورج بھی پانی نہیں دینا، لیکن میں تمام حجت واسطے اور تیرے اصلاح کی وجہ تو لے جانا وا، تاکہ قیامت والے دن کوئی اے نہ کہے کہ سانوں پتہ ہی نہیں سی، سانوں پتہ ہی نہیں سی. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادہ علی اصغر کو اس طرح ہتھاں چ اٹھایا، اس طرح لے کے جانے لگے. ادھر یزیدی جڑے نے دوسرے جڑے نے ویکھ کے کہنے نے شاید حسین ہتھاں دے وچ قرآن لے کے آندا ہے پیا. انہاں نوں اے نہیں پتہ ہے قرآن نہیں بلکہ کالی قرآن لے کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. انہاں دے دل وچ یہ خیال ہے کہ شاید قرآن لے کے آندا ہے، صلح پیا کردا ہے، شاید حسین پریشان ہو گیا ہے تے ہن صلح کرن واسطے قرآن لے کے آندا ہے پیا. حضرات محترم جدوں آپ میدان کربلا دے وچ گئے، اس طرح شہزادے دے منہ تے کپڑا اٹھایا تے فرمایا او یزیدیو، اگر دشمنی ہے تے تواڈی میرے نال بیعت نہیں کردا تے میں نہیں کیتی، یزیدی حکومت کو تسلیم نہیں کردا تے میں نہیں کردا، لیکن اے لڑائی کرنا تے میں کرنا وا. اے بچہ ہے میرا شہزادہ علی اصغر 6 مہینے دا، اینوں اے نہیں پتہ بیعت کی ہوندی ہے، اینوں اے نہیں پتہ کہ حکومت کی ہوندی ہے. اے دے ہاتھ وچ نہ کوئی تیر ہے نہ کوئی تلوار ہے. اے تواڈے نال جنگ کرن واسطے نہیں آیا، بلکہ میں تواڈے کول اقامت حجت واسطے آیا وا. جڑا میرے شہزادے نوں ایک گھٹ پانی دا دے گا
گا سب تو پہلے جدے جڑا منو جام ملے گا پہلے میں اس انو پلاواں گا جڑا میرا اس شہزادے نو ایک گھٹ پانی دا پلاوے گا سبحان اللہ لیکن انہاں نے دنیا دے کتیاں نے جنہاں نے دین دے بدلے دنیا جڑی خریدی ہوے دنیا خریدی ہوے انہاں دے امام حسین دے گل دا کوئی اثر نہیں بلکہ آواز ہوندی ہے حسین بیعت کرنی ہے تے کر لے اے سانو گل والے چ نہیں ایک آواز ہوندی ہے او حرملا کمان چ تیر پا حرمت نے کمان چ تیر پایا جدوں نشست کرتا ہے ایسا نشست بنتا ہے اللہ اکبر تے حرمت نے ہاتھ کم دینے جدوں ہاتھ کم دینے بولو یزیدی بول کے کہتے ہیں حرملا تو تے بڑا تیر انداز ہے تیرے ہاتھ کیوں بے کم دینے حرمت بول کے کہتا ہے تو آنو دے اے سامنے بچہ نظر پیا آمدہ ہے جدوں میں ویکھنا ایک گلا منو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نظر پیا آمدہ ہے ایک گلا علی پاک دا نظر پیا آمدہ ہے ایک گلا امام حسن دا نظر پیا آمدہ ہے جدوں میں نشست بننا وہ میرے سامنے گلے آ جاتے نہیں جدوں میں نبی دے گلے ول ویکھنا میں شرم کھا جانا میرا ہاتھ لرزہ کھا جاتا ہے جنابے آؤ سامنے خیمیاں دے وچوں ایک نکینی شہزادی بول کے کہتی ہے وہ ظالمان نہ میرے پیر نو ماری میرا پیر علی اکبر لے کے نہیں رجیا میرا پیر قاسم لے کے نہیں رجے میرا چاچا عباس لے کے نہیں رجے یہ میرے پیر نو نہ ماری حضرات محترم وہ بے ایمانہ نے غربت شراب کی پوری پڑھوایا اس واسطے کہ یہ شراب پیوے گا یہ اپنے آپ کی ہوش نہ ہوئے گی جب شراب کی پوری پکڑائی غربت نے شراب پیتی پھر کیا کہ ہن مارتی جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا اپنے آپ کا پتہ نہ رہا اس بے ایمان دنیا کے کتے نے شراب پی کے جدوں نشانہ بنیا حضرت شہزادہ علی اکبر کے گلے میں پیوست ہو گیا اور پیوست ہو کے حضرت امام حسین نے بازو میں آ گیا میرے امام علی مقام نے جدوں تیر کو کھچیا ننھا جا شہزادہ علی اصغر خون سے نہلا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون بدلے پانی دے لشکرے یزید والوں آیا حرمت دا تیر دیکھو ہتھاں وچ معصوم دی کاش کربی سید ہو گیا تنویر دیکھو میرے محترم دروازی دوستو شہزادہ علی اصغر بھی خون دے وچ نہلا گئے میرے امام علی مقام نے جس طرح لے آندا سی اس طرح لپیٹ کے لے گئے جدوں خیمیاں دے وچ کھڑدے نے شہر بانوں دوروں گئیاں ویکھدیاں نے تے ویکھدیاں نے کہ میرے پتر دی وہ تڑپ نہیں رہی میرا پتر اسی طرح تڑپدا نہیں پیا لگدا ہے کسے نوں رحم آ گیا ہوے گا میرے امام علی مقام نے جدوں شہزادے نوں خیمے دے وچ کھڑیا شہر بانوں کے ہو کے کہتی آقا میرے شہزادے نوں پانی مل گیا ہے میرے امام حسین دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے روندیاں روندیاں فرمایا شہربانوں پیشا ہو جا تیرے بیٹے نوں پانی تے نہیں ملیا اور کوثر کا مہمان بن کے آ گیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے محترم دوستو سب باری باری شہید ہو رہے ہیں میرے امام علی مقام سب کی لاشاں اٹھا کے اپنے کندھے تے لے آ رہے ہیں صبح بلائے کے ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے میرے امام علی مقام سب کی لاشاں اپنے کندھے تے اٹھا کے خیمے میں چلا رہے ہیں لیکن سجد ذرا بھی گھبرایا نہیں صبر کیتا ادھر ظلم دی انتہا ہے ادھر صبر کی انتہا ہے صبر کیتا رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین بے شک
اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے جنہاں نے صبر کیتا رب انہاں دے نال ہو میرے محترم عزیز دوستو میرے امام علی مقام آپ کی باری آ گئی میرے شاہ احمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں اپنے کلام میں وچ واری یقین آ گئی شاہ حسین دی واری یقین آ گئی شاہ حسین دی سید زرابی نے جو دیا پر کے شاہ عبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں جانا گیا تے کی غم اے جانا تے جانا سی اے جانا گیا تے کی غم اے جانا تے جانا سی اے سنت تے زندہ ہو گئے شاہ کونین دی میرے امام علی مقام آپ خیمے دل چمتے نہیں آپ سب تو پہلے اپنی بہن دے خیمے میں جانے نہیں اپنی بہنوں دے خیمے میں جانے نہیں آپ فرماتے ہیں بہنا اپنی بہن زینب اور ام کلثوم دے خیمے میں جانے نہیں کہتے ہیں بہن میرا امتحان ختم ہو گیا ہے ان تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے یاد رکھی جب میں شہید ہو جاواں کوئی بات نہیں نوچنے کو پٹنا نہیں رونا نہیں بلکہ صبر کرنا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ کی آنکھوں جو آنسو جاری ہو گئے روندیاں ذکی تھی اے میرے بھائی حسین میں بھی تھوڑی بہن ہاں جی میں تسا صبر کیتا ہے اس طرح میں بھی صبر کراں گی اب فرمایا بہن آپ نے پردے کا خیال رکھنا ہے پھر آپ اس کے بعد دوسرے شہر میں جاتے شہر بانو کے جانے فرمایا شہر بانو میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے پردے میں کچھ فرق نہیں ہونا چاہیے قصہ مختصر آپ سب خیمے والے میں ملتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد اپنے شہزادے زین العابدین کے خیمے میں گئے حضرت امام علی مقام امام حسین زین العابدین بیمار کے خیمے میں گئے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ہوش پہ 14 سال کی عمر حضرت زین العابدین آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زین العابدین اے بیٹا میں اپنے باپ آخری والی ملنا ہے تیرا باپ جا رہا ہے تیرا باپ دن دوبارہ نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر حضرت زین العابدین نے جو ہوش کی تھی تھوڑی سی ہوش آئی اکھاں ٹوٹ گئے فرمایا سکیتی کون ہے جڑا پردیسیاں دے نال پیار پیا کرتا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تیرا باپ حسین ہاں میں تینوں ملن واسطے آیا ہاں ملنا میں جا رہا ہاں دوبارہ تینوں میں نظر نہیں آواں گا جدوں اینی گل سنی حضرت زین العابدین شہزادہ فوری اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دوڑ پہ میدان کربلا دے وچ آپ دوڑتے نے پہ اثر تھوڑی دور جا کے پھر دیکھ پہ نے کیونکہ بخار بڑا چڑھا ہوا ہے میرے امام علی مقام سے قریب جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں شہزادے صبر کر حضرت زین العابدین کہتے ہیں ابا جی میں جانا چاہتا ہوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے ہوندیا تانوں کس چیز کی پریشانی ہے آپ نے فرمایا شہزادے تیری باری کوئی نہیں کیونکہ میری نسل تیرے تو جاری ہونی ہے سبحان اللہ تیری باری کوئی نہیں اے ابا جی قیامت والے دن شہزادہ میرا بھائی علی اکبر اپنے نیزے بکھاوے گا اپنی شہادت دسے گا بکھائے گا میرا چاچا عباس اپنے کٹے ہوئے بازو بکھائے گا اور محمد اپنے حلق کے تیر چلتا ہوا بخان گے شہزادہ علی اکبر بھی اپنے حلق کے تیر چلتا ہوا بخان گے میں کینا نہ جانوں بخاواں گا میرے امام علی مقام نے فرمایا اے شہزادے زین العابدین جدوں میں شہید ہو جاواں میری بیٹی سکینہ 6 سال کی عمر وچ جدوں بابا بابا کہے گی وہ دے سر تے پیار دے دیوی تیرا بھی حصہ کربلا وچ شامل ہو جاوے گا
کر قصہ مختصر کہ آپ سب خیمے والے ملتے ہیں جب سواری تے سوار ہوتے ہیں سواری تے سوار ہو کے سواری کو یہ نہیں لگانے کہ سواری چلتی نہیں بہت بڑی لمبی تفصیل ہے سواری نہیں چلتی آپ فرماتے ہیں کہ سواریاں ڈر گئی ہیں اینیاں کو کھڑے آئی تے نہیں ڈری اور میری واری آئی تے ڈر گئی ہیں سواری نے اللہ کی بارگاہ چ کیتی یا اللہ مجھے زبان دے میں تیرے نبی نے نواسے نال گل کر لا اللہ نے زبان عطا کیتی سواری بول کے کہتی ہے حضور ذرا پیچھے تے نظر مارو دیکھو تسے خیمے دے وچ ننھی جی سکینہ بول کے کہتی نے سواری نہ کھڑی میرے چاچا باس نو کھڑیا واپس نہیں آتا میرے بھائی قاسم نو کھڑے واپس نہیں آتا میرے بھائی علی اکبر نو کھڑے واپس نہیں آتا میرے اولاد محمد نو کھڑے واپس نہیں آتا میرے بابا نہ کھڑی تے تو اللہ دا واسطہ ہی تے میرے کے واسطے بھی مانیے آقا میں کس طرح چلا سواری بول کے کہتی ہے میں کس طرح چلا حضرت محترم میرے امام علی مقام میں اپنی بہن زہرا نے آواز دی کہ اے سکینہ کو پکڑ اور سکینہ کو خیمے دے اندر لے جا حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے پکڑ کے کر دیا نے حضرت محترم سجدہ سکینہ نبی جی عمر روندیاں نبیاں کہندیاں نے مقامہ اینی نام نو کھڑ ناپ نو خیمے نے پیچھا کر تھوڑی دیر تو بعد نا تینوں تیرا ویر حسین لبنا ہے نام نو میرا بابا حسین لبنا ہے تو ویر نو ترسے گی میں بابا نو ترساں گی حضرات محترم قصہ مختصر میرے امام علی مقام گھوڑے نو ایڑی لگائی اور میدان کربلا دے وچ آ کے کوفیاں نو خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا فرماتے نے او کوفیو یزیدیو دیکھو تو صحیح میں کون ہاں میں کس دا لگتے جگراں کس دا نور نظر ہاں میں کس دا نواسا ہاں جڑے نبی دا تسی کلمہ پڑھتے رہے ہو میں او دا نواسا ہاں جنیاں تسی نمازاں پڑھتے ہو جنیاں آزادہ پہ دیتے ہو میں او دا نواسا ہاں یا میرے نانا نے منہ اپنے موڑیاں تے نہیں چکیا تے پھر تسی میرے خون دے پیاسے بنے ہو اور بھی بیلا جے وقت جے اور بھی توبہ کر لو آ جاؤ میری طرف تے میں اپنے جتنے قتل نے جتنے شہید نے سب معاف کرتا ہوں اور بھی بیلا جے لیکن انہاں دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں جنہاں نے دین دے بدلے دنیا دے بدلے دین وچ آوے انہاں تے کوئی اثر نہیں بلکہ ایک آواز ہوتی ہے شمر لائن بول کے کہتے ہیں حسین بیعت کرنی ہے تے کر لیکن نہیں کرنی تو پھر آ جنگ لڑ میرے امام علی مقام نے فرمایا وہ یزیدیوں بیعت نہیں ہو سکتی بیعت کرنی ہوتی تے قتل نہ دیتا بیعت نہیں ہو سکتی آپ گئے اور میدان کربلا دے چکا سی یزیدیاں واسطے جہنم کیتا اللہ اکبر ذات ذات وچ یزیدیاں واسطے جہنم کیتا جدوں یک بار بھی آپ نے حملہ ہویا زخمہ دے نال چور چور ہو کے زمین تے تشریف لے آئے جدوں زمین تے آئے تے ویکھیا کہ مؤذن نے اذان پڑھی جمعے دی جدوں مؤذن نے جمعے دی اذان پڑھی تے جدوں زمین تے ڈگدے نے تشریف لے کے اندے نے شمر لات دی دنیا دا کتا آپ دے سینہ مبارک تے سوار ہوندا ہے آپ نے فرمایا ہٹ پیچھے انہوں دادا دے دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھنا ہے پھر تو جو چاہے کر لگی حضرات محترم میرے امام علی مقام امام حسین نے جمعے دے 2 رکعت نفل دیتے فرض دیتے اور نماز ادا کر رہے ہیں قیام کیتا رکوع کیتا جب سجود وچ گئے دنیا دے کتے دی ظلم دی تلوار اٹھی نیزے دا وار کیتا خنجر دا وار کیتا اور آپ کا سر احمد تن من جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات محترم حضرت امام علی مقام امام حسین وہ نے جنہاں نے کربلا کے ریگستان دے وچ اپنے یار کا دیدار پایا اور تلوار دے سائے تھلے خنجر دے سائے تھلے یار نو ملیا کوئی یار نو ملدا ہے تے گھر وچ ملدا ہے کوئی یار نو ملدا ہے تے بازار وچ ملدا ہے لیکن میرے امام علی مقام نے یار نو ملے تے خنجر دے سائے تھلے ملے اللہ کوئی مسجد وچ کوئی کعبے وچ کوئی کعبے دی دیواراں دے سائے تھلے لیکن فرمایا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواراں دے سائے تھلے
آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت ساتھ نہیں پیا دیتا. اللہ اکبر. میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سجد سو جو کرے سجدہ، سجد سو جو کرے سجدہ، سجد کبھی بھی سجدوں پاٹتا نہیں. وہ سجد اصلی پھر سجدوں پاٹتا نہیں. سجد سو جو کرے سجدہ، سجد کبھی بھی سجدوں پاٹتا نہیں. امام شافعی کے شمر نہیں ہوئے ہوئے اصلی کے سجدوں پاٹتا. حضرت محترم میرے امام علی مقام امام حسین نے کربلا دے وچ آخری وقت بھی نماز ادا کر کے دس دیتا اپنے نانا جان کی امت نو کہ جدوں بھی اتنا بھی مشکل وقت آ جائے نماز نہیں چھڈنی. کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر کرو کہ نماز کرو مدد کرو. جب تسی پریشان ہو تے کی کرو؟ اے ایمان والو صبر کرو تے نماز کرو مدد کرو.